بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں آپ سب اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، آج ہم کریں گے سبق نمبر 3 طوطے کی چالاکی۔ نکالیے صفحہ نمبر 16، صفحہ نمبر 16 طوطے کی چالاکی۔ جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے طوطے کی چالاکی۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد ہے آپ کچھ چیزیں اس سے سیکھیں گے، جیسے کہ ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس یہ رزلٹ آئے گا کہ جب ہم نے کچھ حاصل کرنا ہو نا تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو پانا چاہیے۔ زبان جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ ایک آگ ہوتی ہے، گویا اس کے اوپر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری یہ چیز کہ ہم اس سبق سے یہ سیکھیں گے کہ جو اداسی ہے، جو غمگین ہوتا ہے انسان، اس کے لیے دنیا کتنی جو ہے وہ اس کو تنگ دکھائی دینے لگتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اداسی بعض اوقات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیں آئیے ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ طوطے کی چالاکی۔ عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا، بہت خوبصورت اور اچھی آواز والا طوطا تھا۔ سوداگر پرندوں کی بولی جانتا تھا اور طوطے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ جی بچوں، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پال رکھا تھا، بہت ہی خوبصورت اور اچھی آواز والا طوطا تھا۔ سوداگر پودوں کی بولی جانتا تھا اور طوطے سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار سوداگر ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہوا۔ اس نے اپنے تمام نوکروں چاکروں سے پوچھا، اس ملک سے تمہارے لیے کیا کیا تحفہ لاؤں؟ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائیں۔ آخر میں طوطے کی باری آئی تو اس نے کہا، مجھے کچھ منگوانا تو نہیں ہے، البتہ میری قوم کے طوطوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور میرا حال بتا دینا۔ ان سے کہنا کہ میں پردیس میں ہوں، یعنی پردیس یعنی کہ دوسرے ملک میں ہوں، دوسرے ملک کو بولتے ہیں پردیس، اور آپ نے مجھے بھلا دیا، یعنی کہ آپ مجھے بھول گئے، میں دوسرے ملک میں ہوں تو آپ مجھے بھول گئے، قسمت نے مجھے قید میں ڈال دیا ہے۔ اب طوطا کہتا ہے کہ آپ نے ان کو میرا پیغام دینا ہے کہ قسمت نے تو مجھے قید میں ڈال دیا ہے، آپ سب آزاد ہیں اور باغوں کی سیر کرتے پھرتے ہیں، میں رات دن وطن کی اور آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں۔ اب طوطے نے کیا کہا سوداگر کو کہ جی مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، آپ بس جو میری قوم کے طوطے ہیں، یعنی کہ آپ کو کہیں پہ طوطوں کا جھنڈ نظر آئے تو آپ نے کہنا کہ میں بہت اداس ہوں، قید میں ہوں اور بیرون ملک ہوں، آپ سب نے بھی مجھے بلا دیا ہے، آپ خود آزاد باغوں میں ہواؤں میں اڑتے ہیں اور میں قید ہوں۔ ان شارٹ کہ طوطا بہت زیادہ غمگین ہے، اداس ہے۔ سوداگر نے طوطے کی بات بھی لکھ لی۔ جب وہ سفر کرتے کرتے بہت دور چلا گیا تو راستے میں اسے طوطوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، یعنی کافی سارے، جھنڈ کا مطلب ہے کافی سارے طوطے۔ اس نے اپنی سواری روکی اور طوطے کا سلام و پیام پہنچایا۔ پیام یعنی پیغام۔ پیام سنتے ہی ان طوطوں میں سے ایک تھر تھرا کر زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے یہ پیغام کیوں پہنچایا، شاید یہ طوطا اس طوطے کا عزیز تھا۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ اس نے سوچا شاید یہ طوطا اس کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار تھا، اس لیے وہ میرا پیغام سنتے مر گیا، اس لیے صدمے سے گر کر مر گیا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ یعنی کہ اب تو سوداگر کچھ نہیں کر سکتا تھا نا، طوطا تو اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا، اب تو سوداگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ صفحہ نمبر 17 نکالیے۔ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اس نے سواری آگے بڑھائی۔ کچھ دنوں کے بعد سوداگر وطن لوٹا۔ وطن لوٹا کا مطلب ہوتا ہے واپس آیا۔ طوطے نے اپنے تحفے کے بارے میں پوچھا۔ سوداگر نے کہا، اس سلسلے میں مجھے بہت رنج اٹھانا پڑا، رنج یعنی کہ دکھ، تکلیف، اور تمہاری بات کہہ کر میں بہت پچھتایا، یعنی مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے تمہارا پیغام کیوں دیا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا؟ طوطے نے پوچھا۔ طوطا کہتا ہے، آپ کو کیا ایسی بات ہو گئی ہے جو اتنا دکھ اٹھانا پڑا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ مجھے بھی بتائیں۔ سوداگر بولا، پیڑ پر طوطوں کا ایک جھنڈ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے تمہارا سلام و پیام پہنچایا، ان میں سے، یعنی کہ سلام و پیام کا مطلب ہے سلام اور پیغام، دو چیزیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک طوطے کا برا حال ہو گیا، اس کا دل پھٹ گیا
اور وہ کپ کپا کر زمین پر گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا. یعنی سوداگر بڑے دکھ کے ساتھ اس کو بتا رہا ہے کہ تمہارا پیغام دیتے ہی ایک تو طوطے کا بہت برا حال ہو گیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، یعنی کہ مر گیا. سوداگر کے طوطے نے جو ہی یہ ماجرا سنا، جو ہی یعنی کہ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی اسی طرح کپ کپایا، پنجرے میں گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا. سوداگر یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا، یعنی کہ اس کو بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا. دانتوں سے انگلیاں کاٹ لی، دانتوں سے انگلیاں کاٹ لی یعنی کہ پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. وہ طوطا بھی پیغام سنتے ہی مر گیا، یہ طوطا بھی پیغام سنتے ہی مر گیا. رونے دھونے لگا، چونکہ اس سوداگر کو اپنے طوطے سے بہت پیار تھا تو وہ رونے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا. ملامت کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنے لگا، اپنے آپ کو افسوس کرنے لگا کہ میں نے کیوں ادھر بھی کیوں پیغام دیا اور ادھر بھی کیوں پیغام دیا. میں پیغام نہ دیتا تو نہ اس طوطے کو کچھ ہوتا اور نہ اس طوطے کو. ہائے میں نے یہ کیسی غلطی کی. سوداگر کہتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی. اگر میں یہ بات نہ کہتا تو کیا حرج تھا، کیا حرج ہو جاتا، یعنی کہ کیا چلا جاتا، کیا بگڑ جاتا. حرج ہو جاتا یعنی کیا بگڑ جاتا اگر میں یہ پیغام نہ دیتا. انسان کی زبان ہی آگ ہے، یہ زبان جو چاہے کر دے، افسوس صد افسوس. اب سوداگر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ انسان کی زبان ہے وہ آگ ہے، وہ اپنی زبان سے جو چاہے کر سکتا ہے. افسوس صد افسوس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. سوداگر نے رو دھو کر طوطے کو اٹھایا اور پنجرے سے باہر پھینک دیا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ مر چکا تھا، اس کی جان نکل گئی تھی، تو طوطے کو اس نے پنجرے سے باہر ہی نکالنا تھا نا، اندر تھوڑی رکھنا تھا. سوداگر نے رونے دو جب اچھی طرح رو دھو لیا، ریلیکس ہو گیا، تو اس نے طوطے کو اٹھایا اور پنجرے سے باہر پھینک دیا. طوطا زمین پر گرتے ہی اڑا اور ایک پیڑ کی ٹہنی پر جا بیٹھا. سوداگر نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے. طوطے نے کہا میری قوم والے طوطوں نے مجھے سبق دیا تھا کہ تو اپنے میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں چھوڑ دے. یعنی کہ جو تو اتنی میٹھی میٹھی باتیں اپنے مالک سے کرتا ہے، پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے. اپنی زندگی کے چٹخارے اور مزے بھلا دے، جو تجھے چٹخارے اور مزے یہاں مل رہے ہیں اس کو بھی بھلا دے. اپنے آپ کو مردے کی طرح بے ہوش بنا دے، پھر تو آزاد ہو جائے گا. یعنی کہ اس طرح شو کر کے جیسے تم مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، تو تم اس طرح پہ تمہیں آزادی مل جائے گی. یہ کہا اور اڑ کر اپنے وطن ہندوستان روانہ ہو گیا. یعنی کہ طوطے نے سوداگر کو یہ بات کہی اور فوراً سے اڑ کر جو ہے وہ اپنے وطن ہندوستان روانہ ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 18. حاصل سبق. ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ ہمیں اس سبق سے کیا حاصل ہوا، کیا سبق ہم نے سیکھا. اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کو کچھ حاصل کرنا ہو تو اسے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہی پڑتا ہے. جیسے طوطے نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا. جی بچے، اس سبق کا اصل سبق کیا ہے؟ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کو کچھ حاصل کرنا ہو تو اسے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہی پڑتا ہے، یعنی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، جیسے طوطے نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا. جی بچوں، یہ اوپر کچھ الفاظ میں نہیں ہیں، یہ ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں. سوداگر، تجارت کرنے والا. پردیس، وہ ملک جو اپنا وطن نہ ہو. عزیز، رشتہ دار. صدمہ اٹھانا، غم اٹھانا. رنجیدہ، غمگین، یعنی کہ اداس، دکھی. خوبصورت، اچھی شکل والا. رہائی، آزادی. ٹھنڈا ہونا یعنی کہ مر جانا. دل پھٹنا یعنی کہ بہت افسوس کرنا.
گھٹ گھٹ کر مر جانا، یعنی کہ تکلیف اٹھا اٹھا کر مرنا۔ جی بچوں غور کریں اور حاصل سبق اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہاں پہ کچھ آپ کے لیے انفارمیشن ہے۔ طوطے نے تحفے کے بدلے میں دوستوں کو سلام و پیام اس لیے بھیجا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ رہائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے تو اس کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ غم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زبان ہی آگ ہے، گویا زبان پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہے وہ حاصل سبق لکھ لیا ہے۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی ہم کام کریں گے کہ ہم نے حاصل سبق لکھا ہے اور ریڈنگ کی ہے۔ آپ نے یہ حاصل سبق اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور جو ہے رف کاپی پہ لازمی لکھنا ہے۔ تو بچوں نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ کریں گے سوال جواب، یہ کریں گے جملہ سازی، یہ کریں گے جی خالی جگہ پر، اور نیچے محاورات ہیں، غلط جو ہے درست املا کے گرد دائرہ لگانا ہے ہم نے، پڑھیں سمجھیں اور لکھیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کریں گے واحد کے جمع اور جمع کے واحد۔ اس کے علاوہ ہم کریں گے کچھ باتیں کہیں ہیں، ان پرسنس کے اشخاص کے آگے نام لکھیں گے، اور کچھ جانور یا پرندے ان کے متعلق ان کے گھروں کے نام ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اور اس کے علاوہ آپ کو کاپی پر الفاظ معنی کرواؤں گی میں انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ ہے کہ جو یہاں پہ سبق یہ صفحہ نمبر جو 18 ہے اس پہ جو الفاظ معنی لکھیں یہ بچوں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، اور جو نیچے میں نے آپ کو کروایا ہے حاصل سبق یہ بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، اور ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا، مشکل الفاظوں کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی سبق کے باقی حصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔